کس ہستی کا استغاثہ کرتے ہیں۔ آیت اللہ حسین قرانی رضوان اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ آیت اللہ سیستانی کی خدمت میں حاضر تھا، اور اس خصوصی ملاقات میں نے آیت اللہ سیستانی دام دلہ سے پوچھا کہ جب آپ کا دل تنگ ہو جاتا ہے، جب آپ کو کوئی حاجت پیش ہوتی ہے اور ایسی حاجت ہوتی ہے کہ اس کا پورا ہونا فوری ضروری ہوتا ہے، ایمرجنسی کوئی ایسی حاجت ہوتی ہے جس کو آپ اللہ کی بارگاہ سے پورا کروانا چاہتے ہیں، تو آپ کس ہستی کے ساتھ توسل کرتے ہیں اور کس کے ساتھ استغاثہ کر کے اپنی حاجت کو پورا کرواتے ہیں؟ آیت اللہ قرانی رضوان اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ مجھے آیت اللہ سیستانی نے اپنے ذاتی تجربے سے آگاہ کیا کہ جب مجھے کوئی حاجت پیش ہوتی ہے تو میں اپنے گھر کی چھت کے اوپر چڑھ جاتا ہوں اور جناب سیدہ فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہا کی ذات مقدسہ کے ساتھ توسل کرتا ہوں اور استغاثہ کرتا ہوں، اور میری وہ حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جناب سیدہ کے ساتھ توسل کے بہت زیادہ طریقے ہیں، کیسے جناب سیدہ کے ساتھ توسل کریں؟ کون سا ایسا مجرب طریقہ ہے، استغاثہ ہے کہ جس استغاثہ جناب سیدہ کے ساتھ ہم اپنی حاجات کو پورا کروا سکتے ہیں؟ ایک انتہائی مجرب نماز جو جناب سیدہ کی طرف منسوب ہے، 2 رکعت نماز اس نیت کے ساتھ پڑھنی ہے آپ نے کہ میں جناب سیدہ فاطمۃ الزہراء کے ساتھ استغاثہ کرتا ہوں اپنی حاجات کی برابری کے لیے قربتاً الی اللہ۔ یہ 2 رکعت نماز صبح کی نماز کی طرح ہے، جب آپ نماز سے فارغ ہو جائیں 2 رکعت نماز پڑھ لی، اس کے بعد آپ اپنی پیشانی زمین پہ رکھیں اور 100 مرتبہ یہ ذکر کریں، یا مولاتی فاطمہ اغیثینی۔ 100 مرتبہ یہ ذکر کرنے کے بعد اپنا دایاں رخسارہ آپ نے پھر زمین کے اوپر رکھنا ہے اور پھر 100 مرتبہ یہ جملہ دہرانا ہے، یا مولاتی فاطمہ اغیثینی۔ اس کے بعد آپ پھر اپنی پیشانی زمین کے اوپر رکھیں گے اور سر سجدے میں رکھنے کے بعد 110 مرتبہ آپ نے یہ جملہ دہرانا ہے، یا مولاتی فاطمہ اغیثینی۔ اللہ سبحانہ وتعالی اس استغاثے کی برکت سے آپ کی ہر حاجت کو پورا کرے گا۔ یہ نماز پڑھنے کے بعد آپ نے اپنی حاجت اللہ سبحانہ وتعالی سے طلب کرنی ہے، آپ کی حاجت یقیناً پوری ہو جائے گی۔ یاد رہے کہ یہ استغاثہ اتنا مجرب ہے کہ زمانہ صدام میں جب آیت اللہ محمد کاظم قزوینی رضوان اللہ تعالی علیہ کو گرفتار کر لیا گیا اور ان کے حق میں یہ فیصلہ سنایا دیا گیا کہ انہیں پھانسی دی جائے گی اور سزائے موت دی جائے گی، جو وہ کربلا میں علمی سرگرمیاں انجام دیا کرتے تھے۔ آیت اللہ کاظم قزوینی کہتے ہیں کہ جب میرے حق میں یہ فیصلہ سنا دیا گیا کہ مجھے سزائے موت دی جائے گی تو میں نے جناب سیدہ کے ساتھ توسل کیا اور یہ نماز کی جو ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کی ہے اسی انداز میں اس نماز کو پڑھا، اور نماز کے بعد جو 100 مرتبہ اور آخری دفعہ 110 مرتبہ یا مولاتی یا فاطمہ اغیثینی کا ذکر ہے، اس کو پڑھنے کے بعد میں نے استغاثہ کیا جناب سیدہ کے ساتھ، اور ایک منت مانی کہ اگر میں جیل سے باسلامت باہر آ گیا تو جناب سیدہ کی زندگی کے اوپر ایک کتاب لکھوں گا۔ دوسرے ہی دن فیصلہ تبدیل ہوا اور آیت اللہ قزوینی جیل سے باہر آ گئے، اور انہوں نے اپنی زندگی میں جناب سیدہ کی حیات کے اوپر، ان کی زندگانی پہ ایک انتہائی زبردست قسم کی کتاب لکھی، فاطمۃ الزہراء من المہد الی اللحد، جس کا اردو میں بھی ترجمہ موجود ہے، فاطمہ از طلوع تا غروب۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں جناب سیدہ کے ساتھ متمسک ہونے اور ان کے ساتھ استغاثہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین۔